فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام جلد دوم، یہ شرح نہج البلاغہ ہے، اور الحمدللہ اس کو پڑھتے ہوئے ہم خطبہ نمبر 49 تک پہنچ چکے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن كَلَامِ اللَّهِ علیہ السلام وَفِيهِ جُمْلَةٌ مِّن صِفَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْعِلْمِ الإلہی۔ اس خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام نے خداوند جلیل کی صفات علیہ میں سے کچھ صفتوں کا اور اس کے علم میں بے پایاں کا بیان کیا ہے۔ سند خطبہ، یہ خطبہ بعض ایسے خطبات امیر المومنین کو مرتب کرنے والوں نے بھی امام سے نقل کیا ہے جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کے بعد تک زندہ رہے۔ ان میں سے مرحوم علامہ مجلسی نے روضۃ البحار میں، اور علی بن محمد شاکر واسطی نے جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسر تھے، کتاب عیون الحکم والمواعظ میں یہ خطبہ نقل کیا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 18۔ خطبہ ایک نگاہ میں، یہ خطبہ جیسا کہ اوپر کے عنوان میں اشارہ کیا گیا ہے کہ علم الہی اور صفات پروردگار سے متعلق ہے۔ اس کی صفات جلالیہ کے مختلف حصوں کی طرف جامع اشارات موجود ہیں۔ اس کی پاک ذات کو منکرین الہی اور اسے دوسری چیزوں سے تشبیہ دینے والوں کی بے بنیاد باتوں، افراط و تفرید سے کام لینے والوں سے پاک و پاکیزہ شمار کیا ہے۔ خطبہ شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی بطنا خفیات الامور ودلت علیہ علام الظہور وامتنع علی عین البصیر فلا عین من لم یرہ تنکرہ ولا قلب من اصابتہ یبصرہ سبق فی العلو فلا شیء اعلی منہ وقرب فی الدنو فلا شیء اقرب منہ فلستعلوہ بعدہ عن شیء من خلقہ ولا قربہ سواہم فی المکان بہ لم یطلع العقول علی تحدید صفاتہ ولم یحجبھا عن واجب معرفتہ فہو الذی تشہد لہ علام الوجود علی الاقرار قلبی ذی الوجود تعالی الغاہ عما یقولہ المشبہون بہ والجاحدون لہ علوا کبیرا۔ ترجمہ، تمام حمد و ستائش مخصوص ہے خداوند علی و اعلیٰ کے لیے کہ جس کی پاک و منزہ ذات ہر شے سے زیادہ پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کی واضح اور روشن نشانیاں اس کی موجودگی اور ہستی کی ناقابل تردید گواہی دیتی ہیں۔ ظاہری نگاہیں اس کے دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتیں، لیکن اس بنا پر نہ اس کے مشاہدے سے قاصر
آنکھ اس کا انکار کر سکتی ہے اور نہ قلب معرفت اس کے مشاہدے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ اپنے مقام کی بلندی میں سب سے افضل و برتر ہے اور کوئی مخلوق اس کی ہمسر نہیں ہے۔ وہ اس طرح مخلوق کے نزدیک ہے کہ کوئی چیز اس سے نزدیک تر نہیں ہے، نہ اس کی عظمت اور بلندی اسے مخلوقات سے دور رکھتی ہے اور نہ اس کا قرب اسے کسی کا ہم مرتبہ بنا دیتا ہے۔ اس نے عقول انسانی کو اپنی پوشیدہ صفات سے آگاہ نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں اپنی معرفت کے حصول اور کم سے کم لازمی شناخت کی صلاحیت سے محروم بھی نہیں رکھا۔ پس وہ ایک ایسی ذات ہے جس کے وجود پر عالم موجودات میں واضح نشانیاں گواہ ہیں، اس طرح کہ زبان سے اس کے وجود کے منکر بھی دلوں کی گہرائیوں میں اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔ ذات واجب اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ موجودات میں کسی کو اس سے تشبیہ دی جا سکے یا اس ذات کا انکار کیا جا سکے۔ شرح و تفسیر۔ اے خیال و قیاس و وہم و گمان سے برتر ذات، جیسا کہ درجے بالا عبارات میں ارشاد کیا گیا کہ یہ خطبہ صفات جمال و جلال رب العزت کے بارے میں ارشاد کیا گیا ہے، اور امام نے انتہائی مختصر لیکن وسیع معنی و مفاہیم پر مشتمل اظہار خیال کیا ہے، اور ذات واجب کے بہت سے اسماء حسنہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلے حصے میں اس کے 5 اوصاف کے بارے میں ذکر ہے جو ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی بطنا۔ بطنا بطن کے مادے سے ہے، بوزن متن یعنی شکم میں چھپا ہوا۔ یہ کلمہ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پوشیدہ ہو۔ الحمدللہ الذی بطنا خفیات الامور ودلت علیہ علام الظہور۔ حمد و ثنا مخصوص ہے رب العالمین کے لیے کہ جس کی ذات پاک ہر چیز سے زیادہ پوشیدہ اور مخفی ہے، لیکن انتہائی واضح اور روشن نشانیاں اس کی ذات واجب کے وجود کی گواہی دیتی ہیں۔ وامتنع علی عین البصیر۔ دیکھنے والی ظاہری چشم بینا اس کے مشاہدے پر قادر نہیں ہے، لیکن اس دلیل کی بنیاد پر فلا عین من لم یرہ تنکرہ ولا قلب من اثبتہ یبصرہ۔ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس کی معرفت رکھنے والا دل اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس جملے الذی بطنا خفیات الامور کی تفسیر میں مفسرین نہج البلاغہ نے کئی امکانات کا اظہار کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں بطنا اس جگہ علم کے معنی میں آیا ہے، یعنی وہ خدا جو پوشیدہ اسرار سے آگاہ ہے، اور کہیں کہا گیا کہ بطنا مخفی کرنے اور پوشیدہ کرنے کے معنی میں ہے، یعنی وہ خدا جس کی وجہ سے کائنات کے اسرار پوشیدہ ہیں۔ لیکن وہ تفسیر جس کا تذکرہ ہم شروع میں کر چکے ہیں کہ بطن اس جگہ پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیز کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند متعال ایسے پوشیدہ اور مخفی اسراروں میں پنہا ہے جو عقول انسانی کی پہنچ دسترس اور گرفت سے بالاتر ہیں، اور دوسری تعبیر کے مطابق اس کی حقیقت ذات پنہا سے زیادہ پنہا ہے، اور یہ تعبیر بعد کے جملوں سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے، اور اسی دلیل کی بنا پر ہم اس تفسیر کو دیگر تفاسیر پر فوقیت دیتے ہیں۔ در حقیقت اس جملے کا مفہوم معروف فلسفی کے اس شعر کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے۔ ترجمہ شعر کا: اس کا وجود مقدس و بابرکت ہر ظاہر سے زیادہ نمایاں ہے، اور اس کا غیب ذاتی ہر غیب سے زیادہ پر اسرار ہے۔ دلت علیہ علام الظہور کا جملہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کی نشانیاں کائنات میں ہر جگہ واضح اور روشن ہیں۔ جی ہاں، آسمانوں، ستاروں، کہکشاؤں، صحراؤں، دریاؤں، درختوں کے پتوں، میووں اور تمام موجودات عالم کے ماتھے پر، اور جس قدر علم و دانش انسانی وجود میں ترقی کے منازل طے کرتا جا رہا ہے اور کائنات کے اسرار آشکار ہوتے جا رہے ہیں، ذات پروردگار کی حکمت و قدرت پر دلائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تیسرا جملہ وامتنع علی عین
عین البصیر اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ تیز ترین نگاہ بھی اس کے مشاہدے سے قاصر ہے، کیونکہ مشاہدہ حصی جسم و جسمانیت سے مخصوص ہے اور سمت اور مکان ثانوی حیثیت کے حامل ہیں، حالانکہ اس کی بے مثال ذات جسم و جسمانیت اور زمان و مکان سے مبرہ ہے۔ اس کی ذات بے عیب ہے اور ان عوارض اور نقائص سے پاک ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 103۔ ترجمہ: نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتیں، لیکن وہ تمام نگاہوں کو دیکھ سکتا ہے اور وہ بخش دینے والا اور باخبر ہے۔ اور اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جانب سے درخواست کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارنی انظر الیک، خداوندہ مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ یہ درخواست ظاہری آنکھوں کے ذریعے مشاہدے کے لیے تھی، جس کا جواب لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کے الفاظ سے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک عظیم تجلی گرج چمک کے ساتھ نمودار ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے اور ان کے ساتھی جاں بحق ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو بارگاہ رب العزت میں عرض کی، سبحانہ تبت الیک وانا اول المؤمنین، خدا بندہ تو پاک و پاکیزہ ہے اس سے کہ تجھے دیکھا جا سکے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اس بات پر کہ جب تیرے پرتو کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھنے کی طاقت بھی مخلوقات عالم میں نہیں تو پھر تیری ذات کے مشاہدے کی طاقت کس میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد والے جملے فلا عین من لم یرہ سے اس واضح اور روشن حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی خردمند اور منصف مزاج انسان ان تمام براہین و دلائل کی روشنی میں کسی طرح بھی اس کی ذات واجب کے وجود سے منکر نہیں ہو سکتا، اگرچہ حسی اور نظری مشاہدہ خارج از امکان ہے، اور وہ صاحب ایمان جو قلب کی گہرائیوں سے اس واجب الوجود کا یقین رکھتا ہے، اس کے ظاہری اور حسی مشاہدہ کا منتظر نہیں رہتا، اور یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اگرچہ دیدہ دل سے اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور کلام مولا کے مطابق لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان۔ خطبہ نمبر 179۔ ترجمہ: آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن دل و ایمان کی حقیقت کی روشنی میں سے درک کر سکتا ہے، دل ایمان کی حقیقت کی روشنی میں اسے درک کر سکتا ہے۔ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن دل ایمان کی حقیقت کی روشنی میں اسے درک کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ادراک اور مشاہدہ بھی صرف اس کے اسماء حسنی اور صفات علیہ کی حد تک محدود ہے، نہ کہ اس کی حقیقت ذات کا مشاہدہ۔ اس مرحلے پر نہ صرف عام انسان بلکہ افضل ترین مخلوقات عالم اس طرح اس کی بارگاہ میں مدح سرا ہوتی ہیں۔ ترجمہ: بارہلا ہم تیری معرفت اس طرح حاصل نہ کر سکے جس طرح تیری معرفت حاصل کرنے کا حق تھا۔ اس کے بعد امام خداوند عالم کی چوتھی صفت کے بیان میں ایک اور اہم موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: مقام و مرتبے کی بلندی میں کوئی اس کا ہمسر نہیں اور کوئی ہستی اس سے برتر نہیں، اس کے باوجود وہ اپنی مخلوق سے اتنا نزدیک ہے کہ کوئی اس سے زیادہ نزدیک تر نہیں ہے۔ اور اس بیان سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے اس طرح مزید اضافہ فرماتے ہیں، فَلَاسْتِلَاؤُهُ بِأَدَاهُ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ خَلْقِهِ وَلَا قُرْبُهُ سَاوَاهُمْ فِي الْمَكَانِ بِهِ۔ استعلا کبھی برتر ہونے کے معنی میں آتا ہے اور کبھی برتری طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے، یہاں پہلے والے معنی میں آیا ہے۔
ترجمہ: نہ اس کا بلند مرتبہ اسے اس کی مخلوقات سے دور کرتا ہے اور نہ مخلوقات سے نزدیکی اسے ان کے ہم رتبہ بناتی ہے۔ ممکن ہے کہ سطحی نظر سے دیکھنے پر یہ تصور پیدا ہو کہ یہ توصیفات الہی ایک دوسرے سے باہم متناقض اور متضاد ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز بیک وقت ہر چیز سے دور اور بالا تر بھی ہو اور نزدیک ترین بھی؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز نزدیکی کی حالت میں دور بھی ہو اور دور ہوتے ہوئے نزدیک بھی، بلکہ نزدیک ترین بھی ہو؟ جی ہاں، اگر بالفرض مخلوقات سے جن سے ہمارا دائمی رشتہ اور تعلق ہے اور جو سب کے سب محدود اور متناہی وجود کے حامل ہوتے ہیں، اس حقیقت کو پرکھنے کی کوشش کی جائے تو یقیناً یہ تضاد اور نقائص نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک دقیق نکتے اور غور و فکر سے یہ مسئلہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے اور ان صفات خداوندی کی حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ ذات واجب ہر لحاظ سے متناہی، بے نیاز اور غنی مطلق ہے۔ اس کی ذات بابرکت زمان و مکان و علم و قدرت کے لحاظ سے لامحدود ہے، بلکہ صحیح تر یہ ہے کہ وہ زمان و مکان کی قیود سے بے نیاز اور برتر ہے، جبکہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ لا مکان اور لا زمان بھی ہے۔ ایسا ماورائے فکر و عقل وجود ہر شے سے نزدیک بھی ہے، اور ساتھ ہی چونکہ اس سے مشابہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہر شے سے دور بھی ہے۔ ہر چیز سے زیادہ واضح اور آشکار بھی ہے، کیونکہ ہر شے اس کے وجود کی نشانی ہے، اور ہر شے سے زیادہ پنہاں و پوشیدہ بھی، کیونکہ وہ ان مخلوقات سے جن سے ہم آشنا ہیں مشابہت نہیں رکھتا۔ اس تمام گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ علو اور رفعت رب العزت سے مراد اس کے وجود و ہستی کی بلندی ہے، نہ کہ مکانی برتری، اور اسی طرح قرب و نزدیکی سے مراد احاطہ وجود کی نزدیکی ہے، نہ کہ قرب مکانی۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان صفات کی تفہیم اور ادراک ہمارے جیسے افراد کے لیے جو ہمیشہ ان صفات سے تعلق رکھتے ہیں جو ممکنات کی حدود میں ہوتی ہیں، بہت مشکل ہے۔ لیکن مثالوں سے استفادہ کرنے سے، خواہ یہ مثالیں ناقص ہی کیوں نہ ہوں، اذہان کسی نہ کسی حد تک اس حقیقت کے نزدیک تر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کس طرح اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا وجود ہمیشہ اور ہر زمانے میں رہا ہے، جبکہ وہ خود زمان و مکان سے بے نیاز ہے۔ اسے ہم ایک ناقص اور نامکمل مثلاً ریاضی کے بعض اصولوں کی مدد سے کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً ہر شخص جانتا ہے کہ 2 + 2 4 کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ اصول کائنات میں ہر جگہ اور ہر زمانے میں برقرار تھا اور رہے گا، نہ کہ صرف ہمارے دور اور زمانے میں، ہمارے دور اور زمانے میں، حالانکہ اس کے لیے نہ کوئی زمان ہے نہ مکان۔ اور جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، اس کی رفعت اور عظمت ذات اسے مخلوقات سے دور نہیں کرتی، اور اس کی یہ نزدیکی اسے ان مخلوقات کی شبیہ یا مثل نہیں بنا دیتی ہے، اور اس کا واضح ثبوت وہ حقیقت ہے جسے ذکر کیا گیا۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے ایک ناقص مگر کسی حد تک مناسب مثال کے ساتھ اس پر اس طرح گفتگو کی ہے کہ جس طرح روشنی کی لہریں کسی شیشے کے اندر نفوذ کر جاتی ہیں اور اسے بھی روشن کر دیتی ہیں، اور اس حالت میں وہ ہر چیز سے زیادہ شیشے سے نزدیک تر ہوتی ہے، پھر بھی اس کی مثل قرار نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس سے کہیں برتر و بالاتر اور لطیف ہوتی ہے۔ شاید قرآن مجید میں جو ذات الہی کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے وہ اسی معنی میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور آیت نمبر 35۔ 5ویں توصیف الہی میں ایک اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: نہ اس نے اپنی حقیقت ذات سے عقول بشری کو آگاہ کیا ہے اور نہ ضرورت کی حد تک اپنی معرفت سے روکا ہے۔ نہ اس کی حقیقت ذات کسی پر روشن ہو سکتی ہے اور نہ حقیقت صفات، کیونکہ اس کی ذات بھی لامتناہی ہے اور صفات بھی۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ عقل و قدرت انسانی جو انتہائی محدود و متناہی ہے اس کی ذات لامتناہی کا ادراک کر سکے؟ لیکن اسی کے ساتھ اس کے وجود بابرکت کے اتنے آثار تمام موجودات عالم کی جبین پر نمایاں ہے کہ ہر شخص اجمالی طور پر اس کی ہستی اور صفات سے آگاہ ہو سکتا ہے۔
مزید وضاحت کتاب پیام امام خطبہ اول کے ذیل میں جلد نمبر 1 پیج نمبر 82 پر ملاحظہ فرمائیں۔ ہم پھر ایک ناقص مثال کے ذریعے اس کی کچھ مزید وضاحت کرنا چاہیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ روح کا وجود ہے اور زمان کی ایک حقیقت ہے، لیکن روح و زمان کی حقیقت کا ادراک سہل نہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایک زندہ کا وجود ایک مردے کے وجود سے مختلف ہوتا ہے، لیکن حیات کی حقیقت کیا ہے، اس کا سمجھنا انتہائی دشوار امر ہے۔ بالفاظ دیگر ہم ان امور کا اجمالی علم رکھتے ہیں، نہ کہ تفصیلی۔ اس کے بعد ایک گہرا اور دقیق نتیجہ بتاتے ہوئے مولا ارشاد فرماتے ہیں، پس وہ ایسی ذات ہے کہ جہاں ہستی میں ذرے ذرے سے ظاہر ہونے والی نشانیاں جو اس کے وجود رحمت کی دلیل ہیں، اس کا انکار کرنے والوں کے دل بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ در حقیقت منکرین ذات الہی صرف زبان سے اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن دلی طور پر اس کے بابرکت اثرات کے مشاہدے کی بنا پر اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود کو منکرین کی صف میں شمار کرتے ہوں، جبکہ اس کے وجود کا نور ان کے دلوں اور ذہنوں کی گہرائی میں جلوہ نما ہے، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اگر تم قرآن سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا اور چاند اور سورج کو مسخر کیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کس طرح وہ اللہ کی عبادت سے منحرف ہوتے ہیں؟ اور اگر ان سے دریافت کرو کہ کون ہے جو آسمان سے پانی برسا کر اس کے وسیلے سے مردہ زمینوں کو حیات نو بخشتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ۔ کہہ دو اے رسول کہ حمد و ستائش خدا کے لیے مخصوص ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ یہ بات ماورائے عقل و فہم ہے کہ خدا کا انکار کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ابھی جس آیت کا میں نے ترجمہ پڑھا وہ تھی سورہ عنکبوت کی، جن آیات کا کئی آیات تھیں وہ تھیں سورہ عنکبوت کی آیات تھی 21 سے 23 تک۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات ماورائے عقل و فہم ہے کہ خدا کا انکار کس طرح کیا جا سکتا ہے، جبکہ کائنات ہستی کا ذرہ ذرہ اور ہمارا اپنا سراپا وجود اس کی صنعت کا منہ بولتا شاہکار ہے۔ ہمارا اپنا وجود مثال کے طور پر آنکھ پر غور و فکر ہی اس خلاق عظیم کی صفات جلال و جمال سے آگاہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ آنکھ جو 7 طبقوں سے تشکیل شدہ ہے، جس میں سے ہر ایک اپنی مخصوص بناوٹ کی بنا پر بجائے خود ایک حیرت انگیز اور کامل عضو ہے۔ یہ آنکھ کے جسے خلیے تمام دانشمندوں کو حیران کر دیتے ہیں، اور تمام علمی ترقی کے باوجود اس پر قادر نہیں کہ اس کے مختلف نوع وظائف میں سے کوئی معمولی سا وظیفہ بھی انجام دے سکیں۔ اگر کائنات عالم میں وجود خداوندی کی کوئی اور نشانی نہ ہوتی تو بھی صرف یہی ایک عضو انسانی شناخت پر پروردگار کے لیے کافی تھا، اور پھر کس طرح ایک صاحب عقل و خرد اس کے وجود کا انکار کر سکتا ہے، جبکہ جس طرف نگاہ اٹھتی ہے اس کے آثار اور نشانیاں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ تمام ذی حیات مخلوقات جن کی انواع و اقسام لاکھوں کی تعداد میں آج کل کے دانشوروں کے مطابق صحراؤں اور جنگلات میں ناشناخت شدہ ہیں، اور انگنت تعداد میں سمندروں کی تہہ میں پوشیدہ ہیں، جن میں سے ہر ایک تنہا اپنی ذات میں ذات واجب کی عظمت و قدرت اور اس کے بے کراں علم کی دلیل ہے۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ ان حقائق سے چشم پوشی کرتے ہوئے کوئی صاحب فہم و خرد و دل کی گہرائیوں سے دل کی گہرائیوں سے خدا واحد کا انکار کر سکے، سوائے اس کے کہ صرف ہوائے نفسانی اور دنیاوی مفادات کی خاطر زبان سے اس کا انکار کر دیا جائے۔ بعض مغربی دانشور اور مفکرین کے بقول اگر کوئی شخص چاہے کہ خدا کا انکار کر دے تو پھر اسے چاہیے کہ چشم حقیقت بند کر لے اور ان تمام حقائق سے صرف نظر کر لے۔ اس طرح ایک دوسرے دانشور کے بقول ہر نئی اور تازہ علمی تحقیق اس کائنات کا کوئی پوشیدہ راز دریافت کرتی ہے اور پھر اس سے پردہ اٹھاتی ہے، خداوند عالم تک رسائی کا ایک نیا رستہ دکھاتی ہے، اور اس طرح علم و دانش کے
فروغ کے ساتھ راہ خدا شناسی واضح تر ہوتی جاتی ہے۔ اس خطبے کے اختتام پر امام فرماتے ہیں، ترجمہ خداوند عالم اس سے کہیں برتر اور افضل ہے کہ کوئی شخص اس کے لیے تشبیہ قرار دے سکے یا اس کے وجود سے انکار کر سکے۔ لفظ مشبہو مشابہت رکھنے والے کا گروہ کے دو مصداق ہیں، ایک وہ لوگ جو خدا کے بندوں سے تشبیہ دیتے ہیں اور مثلاً اس کے لیے جسم و اعضاء اور ہاتھ پیر وغیرہ کے قائل ہیں، دوسرا گروہ وہ ہے جو دیگر مخلوقات کو اس سے تشبیہ دیتا ہے اور اس کا شریک اور ہمتا مثل یا نظیر قرار دیتا ہے، جس طرح بجائے خدا کی عبادت کے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے اور خدا بند عالم کے بجائے انہیں سجدہ کیا جاتا ہے۔ مفسرین نہج البلاغہ میں سے کچھ مفسرین نے جملہ بالا کی پہلی تفسیر مراد لی ہے، جبکہ دوسرے مفسرین نے اسے تفسیر ثانی کا مصداق لیا ہے، لیکن والمشبہون بہی کے جملے پر غور کرنے سے دوسری تعبیر زیادہ قرین قیاس نظر آتی ہے، ہرچند یہ دونوں گروہ خود اشتباہ میں گرفتار ہیں، کیونکہ نہ تو ذات باری صفات مخلوقات کی حامل ہے کہ ایسی صورت میں وہ حوادثات سے مغلوب و مسخر ہو جاتی، اور نہ مخلوقات میں کوئی اس کے مرتبہ و مقام عظمت پر فائز ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ بندہ اس کی صفات عظمت میں سے ایک صفت کا بھی حامل نہیں ہوتا۔ نکتہ: اس کا وجود آشکار اور حقیقت ذات پنہاں ہے۔ اس مختصر لیکن انتہائی معنی خیز و خیال آفرین خطبے میں اسماء و صفات الہی کے ضمن میں کچھ انتہائی اہم فکری نکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کی ذات والا صفات کی حقیقت کا عالم امکان سے بلند اور پوشیدہ ہونا اس معنی میں ہے کہ تمام کائنات میں اس کے ظہور کے جلوے اس طرح بکھرے ہیں کہ کسی کو مجال انکار نہیں، اور نہ کوئی اس پر قادر ہے کہ اس کی ذات پاک کا احاطہ کر سکے، اور یہ اس کے وجود مقدس کے انگنت آثار ہیں۔ آثار میں سے ایک ہے کہ ہم جب بھی اس کی حقیقت ذات کو عقل کی روشنی میں سمجھنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو اس کی لامتناہی ذات کی شعاعیں ہماری فکر کو پیچھے دھکیل دیتی ہیں، اور جب ہماری فکر اس کی بلندیوں کی تلاش میں محو پرواز ہونے کی سعی کرتی ہے تو اس کے بالوں پر اس آفتاب کی تمازت سے خاکستر ہو جاتے ہیں۔ بقول ابن ابی الحدید معتزلی کے، اب یہاں پر اشعار لکھے ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ: اے جہان ہستی، پہلے شعر کا ترجمہ: اے جہان ہستی کے عجوبے، تیری ذات کی جستجو میں ہماری فکر خستہ ہے۔ یہ اشعار جو ہے یہ عربی میں لکھے ہوئے ہیں۔ ترجمہ میں پڑھوں گی، 4 اشعار ہیں، یہ چاروں کا ترجمہ پڑھوں گی۔ پہلے کا ترجمہ پڑھ لیا کہ اپنی اے جہان ہستی کے عجوبے، تیری ذات کی جستجو میں ہماری فکر خستہ ہے۔ دوسرا، تو اپنی معرفت کے متلاشیوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے اور عقلوں کو تہوبالا کر ڈالتا۔ تیسرا، جب بھی میری فکر تیری سمت ایک قدم بڑھتی ہے تو ساتھ ہی 1 میل دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، ہاں، یہ واپس پلٹ کر ظلمتوں کا شکار ہو جاتی ہے اور اس سے نجات کی کوئی سبیل بھی نہیں ملتی۔ یہ اشعار شرح باب ہادی عشر کے حواشی میں صفحہ اول پر ابن ابی الحدید سے نقل کیے گئے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل یہ حقیقت بھی ناقابل تردید ہے کہ صحن ہستی میں موجودات عالم میں خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، اس کائنات کا فوق العادہ نظم و ضبط اس کی خلقت میں پوشیدہ اسرار و رموز اور عجائب و غرائب سے اس طرح ظاہر اور عیاں ہے کہ نگاہ عدل سے اس کا مشاہدہ انسان عاقل کو بے اختیار اس عظیم المرتبت اور عدیم المثال دعائے امام حسین علیہ السلام یاد دلاتی ہے جو معصوم نے روز عرفہ بارگاہ اہدیت میں پیش کی تھی، جہاں آپ فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک ومتا بعدت حتی تکون الآثار ہی التی توصل
توسل الیک امی یت عین لا تراک علیہ رقیبا، بار الہ تو ہم سے کب پناہ و پوشیدہ ہے کہ ہم کسی دلیل کے محتاج ہوں جو تیری طرف ہماری رہنمائی کرے، اور تو ہم سے کب اور کہاں دور ہے کہ ان آثار کو تلاش کریں جو ہمیں تجھ سے نزدیک کر دیں۔ بصارت کھو بیٹھے وہ آنکھ جو تجھے اپنا محافظ اور نگہبان نہ جانے۔ بالفاظ دیگر خداوند متعال کی فکر انسانی سے نزدیکی اور دوری، یعنی ایک طرف وہ ہم سے خود ہماری ذات سے نزدیک تر ہے اور دوسری طرف اتنا دور اور برتر کہ اس سے بالا کسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کے ذات کے لامتناہی اور بے مثال ہونے پر دوسری دلیل ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اس کے وجود سے خالی نہیں ہو سکتی، ورنہ محدود ہونا لازم آئے گا، حالانکہ وہ بہت بلند ہے، اس تک کسی کی رسائی ممکن نہیں، ورنہ ہماری سوچ اور فکر میں اس کی محدودیت کے نقوش ثبت ہو جائیں گے۔ گفتگو کا تیسرا حصہ، محور مخلوقات کو کسی بھی صورت اس کی پاک و ذات سے تشبیہ دینا یا کسی صفت میں برابر جاننے کی نفی ہے۔ یہ بھی اس ذات پاک کے لامتناہی ہونے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ تمام مخلوقات ناقص ہیں، ان کا وجود محدود ہے اور ان کی صفات نقصان اور عدم سے مربوط ہیں۔ جب اسے کسی مخلوق سے تشبیہ دیں یا اپنی فکر میں اسے کسی صفت میں شریک یا شبیہ قرار دیں، مخلوقات کی صفات کو اس میں دیکھیں، اسے واجب الوجود یا لامتناہی ہونے سے کمتر خیال کریں اور مالی نقصانات کا حامل قرار دیں۔ آگے آنے والے خطبوں میں اس کے متعلق مزید انگنت انتہائی پرفکر اور معنی خیز اشارے ملتے ہیں، جنہیں ہم ان کے مناسب موقع پر تفصیل سے ذکر کریں گے انشاءاللہ، کہ ہم ان تفصیلات کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور جان سکیں اور ان خطبوں تک ہم پہنچ سکیں۔ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم ان خطبوں تک پہنچیں، ان خطبوں کو پڑھیں اور خداوند متعال کی جانب ایک قدم اور آگے بڑھائیں اور اس سے اپنے رابطے کو اور زیادہ مضبوط کریں انشاءاللہ۔ یہاں پر خطبہ نمبر 49 ختم ہو جاتا ہے، اور پروردگار عالم سے دعا یہ ہے کہ بار الہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور اپنا قرب ان کلمات کے ذریعے سے مولائے کائنات سے توسل کرتے ہوئے اور ان کے ذریعے سے ہم بار الہ ہم تیرے نزدیک آنا چاہتے ہیں، تیرا قرب چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ قرب عطا ہو جائے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ جلد ہی خطبہ نمبر 50 پڑھیں گے اور مطالب کو جاننے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔